अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ सबात नान। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। कुछ मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर नजमुल हसन शाह ने कहा है कि पाकिस्तान अब मसाइल की दलदल से निकलकर तरक्की की शाहराह पर गामजन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहना कर दम लेगी। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं सज्जाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर नजमुल हसन शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना पॉलिसियों और दूररस फैसलों से मुल्क में तरक्की और अवामी खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी की जानब से अपने फर्नीचर शोरूम वाई डॉट का मुल्तान रोड समनाबाद में इफ्तिताह के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। तकरीब में चौधरी फुरकान चौहान, आज़म चौहान, अहमद चौहान, सैयद असद शाह, चौधरी इमरान जट, राशिद अमीन भट्ट, DSP का दावर मुदस्सिर भाई, अली रज़ा, निमरा अनवर, इकरा भट्ट, अवैस साजिद शाह समेत मुतअद्दिद शिरका शामिल थे। लिया केहरोलाल ईसन THQ हॉस्पिटल नज़दीक दौरान काम इलेक्ट्रिशियन करंट लगने से जाम भक हो गया। जाम भक होने वाले इलेक्ट्रिशियन की शनाख्त मोहम्मद वकार के नाम से हुई। 22 साल वकार बिजली ठीक करने के लिए दुकान की छत पर काम कर रहा था कि अचानक मेन लाइन से टकरा गया। नौजवान की नाश को THQ अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। नौजवान की नाश को देखकर वालिदैन गम से निढाल, घर में कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हुए विहाड़ी से रिपोर्ट करें जामल लतित्ता। मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद की खसूसी काविशों से विहाड़ी शहर के लिए बड़ी खबर। 17 नई सड़कों की मंजूरी दी गई। सड़कों की तामीर और बहाली पर 57 करोड़ रुपए लागत आएगी। बादशाह DHQ अस्पताल का दौरा भी किया। अस्पताल में इलाज, मुआलजे की सहूलियात, सफाई सुथराई और दीगर मामलात का जायजा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद की खसूसी काविशों से विहाड़ी शहर के लिए बड़ी खबर। 17 नई सड़कों की मंजूरी दे दी गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी अली अहमद साबिर की ब्रीफिंग। मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज अवामी फलाह बहबूद पर यकीन रखती हैं। 17 नई सड़कों की मंजूरी विहाड़ी शहर के अवाम के लिए तोहफा है। विहाड़ी शहर की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सड़कों की तामीर से शहरियों को आमदरफ्त में आसानी होगी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि ज़िला इंतजामिया अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रही है। बादशाह मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मरीजों से इलाज, मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रही हैं। अस्पतालों के लिए बजट में खत्ती रकम रखना अवामी खिदमत के मुस्मम इरादों का अक्कास है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पतालों में तिबी सहूलियात की फराहमी आज़म है। अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी और सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया जा रहा है। अहमदपुर शर्किया नामालूम चोर गुज़श्ता रात अल-शिफा क्लिनिक के ताले तोड़कर 3 पंखे, एक मोटर पंप चोरी करके ले गए। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। अहमदपुर शर्किया सिविल अस्पताल के साथ मलिक अल-शिफा क्लिनिक के बेसमेंट कमरों में गुज़श्ता रात की तारीकी में नामालूम चोरों ने ताले तोड़कर 3 पंखे, एक अदद मोटर पंप चोरी कर लिया। सुबह होने पर चोरी मालूम होने पर माहिर अमराज सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने फौरन 15 पर कॉल की। कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंची तो वहां पर कमरों में चोरों के पांव के निशान थे। चोरी होना साबित हुई। इस मौके पर डॉक्टर अब्बास का कहना था कि अब चोरों को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। ये चोर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस दौरान क्लिनिक के मुलाजमीन मोहम्मद शुएब, खालिद कंबो, मोहम्मद ताहिर भी मौजूद थे। बहावलनगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इफ्तिखार हुसैन पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स की जानिब से हैदर स्टेडियम में खेलों के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें MPS सोहेल खान ने हैदर स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर में अंडर 17 के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की गेम का इनेकाद, जिसमें माला बैडमिंटन एकेडमी के खिलाड़ी फाइनल मुकाबलों में सरे फहरिस्त। इस मौके पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा इमरान, बैडमिंटन कोच अमजद माला दीगर मौजूद थे। मजीद गुफ्तगू करते हुए सोहेल खान ने कहा कि खेलों के मैदान आबाद करने हैं। कौमों का मुस्तकबिल सेहतमंद मुआशरे की तश्कील की जामिन है। उनका कहना था कि खेलों के जरिए मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। नौजवान खेलकूद के साथ तालीम पर तवज्जो मरकूज रखें, क्योंकि तालीम के बगैर मुल्क व कौम तरक्की नहीं कर सकते।
مزید کہا کہ کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنے اور نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب پر راغب کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ پاک پتن سے رانا محمد یحییٰ فاروقی کے مطابق پاک پتن ملتان روڈ پر حالیہ بارشوں کھڑا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ راہگیر پریشان، مین روڈ پر کھڑا پانی انتظامیہ کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک پتن ملتان روڈ پر عارف والا 17 والی پولیس اسٹاپ پر حالیہ بارشوں کا کھڑا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس روڈ پر قصور دیپالپور پاک پتن سے ٹریفک ملتان کو جاتی ہے۔ بین الاضلاعی انتہائی مصروف روڈ پر کھڑا پانی جہاں ہیوی ٹریفک کے لیے دشواری ہے، وہاں عام راہگیروں اور منی ٹرانسپورٹ کے لیے دشواری، لیکن تاحال کھڑا پانی ضلع انتظامیہ کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محمد راشد ندیم کی رپورٹ کے مطابق خانپور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ڈرگ فری پنجاب ویژن کی تکمیل کے لیے سی آئی اے پولیس متحرک۔ سی آئی اے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا، ملزمان سے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او رحیم یار خان کی رضوان عمر گوندل کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈرگ فری پنجاب ویژن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سی آئی اے پولیس متحرک ہو گئی۔ ڈی ایس پی اظہر اقبال کی قیادت میں سی آئی اے پولیس انچارج شاہد محمود نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پل شمس آباد کے مقام پر کارروائی کرتے ہوئے 2 شراب فروشوں کو گرفتار کر لیا، جن کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز۔ سی آئی اے انچارج شاہد محمود کا کہنا تھا کہ ڈی پی او رحیم یار خان، رضوان عمر گوندل اور ڈی ایس پی اظہر اقبال کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈرگ فری ویژن کو تکمیل تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر حامد نواز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ ضلع خوشاب کا اہم مشاورتی اجلاس نجی ہوٹل زیر صدارت ضلعی صدر صاحبزادہ قاری محمد صدیق ضیاء منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی ڈویژنل جنرل ملک محمد ضیاء الحق تھے۔ اجلاس میں ضلع بھر سے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر حامد نواز نمائندہ سچ نیوز کو میڈیا کوآرڈینیٹر اور غلام اصغر قادری کو ڈپٹی سیکریٹری، سید ظفر شاہ کو ایڈیشنل جنرل سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ ستمبر کے مہینے میں خوشاب شہر میں مسلک اہل حدیث کی میزبانی میں ختم نبوت سیمینار منعقد کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور آئندہ اکتوبر کا اجلاس بھی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل حدیث سرپرست علماء مشائخ ونگ ضلع خوشاب مولانا حبیب الرحمان کی میزبانی میں قائد آباد میں منعقد کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور ہر ماہ کو اجلاس کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ حوالدار صدیق شہید اسٹیڈیم بھلوال نکاسیاب کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیڈیم میں کھیلنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات جانتے ہیں چودھری راشد محمود کی رپورٹ میں۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے حوالدار صدیق شہید اسٹیڈیم بارش کے پانی سے بھر گیا۔ نکاسیاب اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیڈیم میں کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے۔ اسٹیڈیم میں بنایا گیا جاگنگ ٹریک خراب ہو گیا ہے، جبکہ اسٹیڈیم کی باؤنڈری وال کے ساتھ پودوں کے لیے بنائی گئی جگہ جھاڑیاں اور جنگلی کیکروں نے قبضہ کر لیا۔ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے شام کو اسٹیڈیم میں کھیلنے والوں کا رش رہتا ہے، جبکہ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھلوال سے مطالبہ کیا ہے کہ مناسب دیکھ بھال کے لیے میونسپل کمیٹی کے عملے کی ڈیوٹی لگائی جائے اور نکاسیاب کا بندوبست کیا جائے تاکہ کھلاڑیوں کو کھیلنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سرگودہ سنگین نوعیت کی وارداتوں میں ملوث گدڑا گینگ متحرک ہو گیا۔ جرائم پیشہ خطرناک گدڑا گینگ کے سرغنہ جعفر چینا کی صحافی جاوید شاہ کو قتل کی دھمکیاں۔ سرگودہ سے بیورو چیف سید اون شرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی اون شرازی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سنگین نوعیت کی وارداتوں میں ملوث گدڑا گینگ متحرک ہو گیا۔ جرائم پیشہ خطرناک گدڑا گینگ کے سرغنہ جعفر چینا کی صحافی جاوید شاہ کو قتل کی دھمکیاں۔ سید جاوید شاہ جی ٹی وی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چند روز قبل صحافی کے بھائی کا موٹر سائیکل گدڑا گینگ کے سرغنہ سے ٹکرا گیا تھا۔ بعد ازاں صحافی سمیت گھر والوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں۔ گینگ کے سرغنہ سینکڑوں ڈکیتی، قتل، اقدام قتل، اغوا، بھتہ خوری سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے۔
مقامی صحافی کو قتل سمیت بچے کی اغوا کی دھمکی امیز کالز اور میسیجز ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ڈی پی او سرگودا اسد اعجاز ملی کے نوٹس پر صحافی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ میں گدڑا گینگ کے سرگنا جعفر چینا کو نامزد کیا گیا ہے۔ تھانہ بھگٹاوالا پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ دہشت کی علامت سمجھے جانے والے گینگ کے سربراہ سرو اور اختر گدڑا پہلے ہی پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ جعفر چینا عرف شانی گدڑا اب گینگ کے سربراہ بنا ہے۔ ملزم سینکڑوں ڈکیتی، رازداری اور اقدام قتل جیسی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزم ناکے لگا کر مسافر گاڑیوں کو بھی لوٹنے میں ملوث ہے، جبکہ ترجمان ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس صحافیوں سمیت شہریوں کی جان و مال کی محافظ ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب ایس ایچ او تھانہ بھگٹاوالا کا کہنا ہے کہ گدڑا گینگ کے سرگنا جعفر چینا کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں قصبہ گرمانی سے۔ ملازم حسین جگلانی کرائم رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق قصبہ گرمانی میں محمل کا جلوس حسین چوک سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سادات امام بارگاہ قصبہ گرمانی اختتام پذیر ہوا۔ مومنین نے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا، ماتمداری نوحہ خوانی کرتے رہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئیں۔ بانی مجلس خادم حسین شاہ کی جانب سے لنگر حسینی کا وسیع انتظام۔ جلوس انتظامیہ کی جانب سے بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر سیکیورٹی داروں کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے ہیں کچا کھو سے اپنے نمائندے عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق کچا کھو کے نواحی گاؤں چک نمبر 29 ٹینار میں نصب موبائل ٹاور کی ناقص سروس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ نہ سگنل آ رہے ہیں، نہ انٹرنیٹ کی سروس۔ 12 دفعہ انتظامیہ کی توجہ مبذول کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تفصیلات کے مطابق کچا کھو کی معروف شخصیت قیوم خان نیازی چک نمبر 29 ٹینار کے رہائشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں نصب شدہ موبائل ٹاور پچھلے کئی مہینوں سے ناکارہ ہے، جس کی وجہ سے نہ تو سگنلز آ رہے ہیں، نہ ہی انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مہنگے مہنگے پیکج ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنی بھی آبادی ہے، ان کے اپنے پیارے ملک کے کونے کونے میں کسی نہ کسی طرح سے روزگار سے وابستہ ہیں، یا ملک سے باہر بھی روزگار سے وابستہ ہیں، جن سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کے لوگوں کو انٹرنیٹ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، قیمتی سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ معروف شخصیت قیوم خان نیازی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کافی مرتبہ یہاں کی انتظامیہ کو موبائل ٹاورز کی خرابی کے بارے میں نشاندہی کی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے خصوصی اپیل کی ہے کہ براہ کرم اس مسئلے کا خصوصی طور پر فوری نوٹس دیا جائے اور کچا کھو کے ایریا میں جتنے بھی موبائل ٹاورز ہیں ان کو مرمت اور اپ گریڈ کر کے عوام کا یہ مسئلہ حل کروایا جائے۔